بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پورا سسٹم، پورا نظام ایک بندے کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن وہ بندہ دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات یقینی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہے منشاء پروردگار، یعنی جب خدا چاہے، خدا جسے عزت دینا چاہے، پوری دنیا مل کے اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتا۔ عمران خان اقتدار پہ تھا اس وقت جب اس کے ہاتھوں میں اقتدار تھا۔ اگر آپ لوگ یاد کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پاکستانی قوم کے دلوں میں عمران خان کی محبت یا عمران خان کے ساتھ لوگوں کا جو لگاؤ تھا وہ ایسا نہیں تھا جسے آج ہے۔ وہ اللہ جانے کیا خدا کا ایک نظام ہے کہ پروردگار اس کی زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین نکلوا دیتا ہے، اور وہ پوری قوم کی زبان پہ نعرہ بن کے، ایک شعار بن کے پوری قوم کی آواز بن جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی عزت افزائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسے ایوان اقتدار سے نکالا جاتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ایک نعرہ لگاتا ہے امریکہ مرد آباد کا۔ ایوان سے لے کے سڑکوں تک اور گلیوں تک وہ نعرہ امریکہ مرد آباد ایک پاکستانی قوم کا ایک نعرہ بن جاتا ہے، اور پوری قوم اس نعرے کے ساتھ اس کے دور میں ہونے والے تمام مہنگائی اور دیگر تمام چیزوں کو قوم بھول جاتی ہے۔ قوم اس کے ساتھ ایک دیوار بن کے اس کے اور اس کے مخالفین کے مد مقابل میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت کے جو حالات ہیں، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ اگر جو ایک ماحول بنا، ایک تشدد کا ایک ماحول بنا، اس ماحول سے پہلے کے جو حالات تھے وہ پوری قوم جو ہے تقریباً اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور قوم کا بھی یہ نعرہ تھا کہ امریکہ مرد آباد ہے۔ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے، پاکستان کے فیصلوں کے اندر امریکہ کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستانی قوم نے نعرہ لگایا، عمران خان نے، لیکن پاکستانی قوم نے اس نعرے میں اس کا ساتھ اس انداز میں دیا کہ قوم کے بچے بچے کی زبان پہ یہ آواز بلند ہونا شروع ہو گئی کہ امریکہ مرد آباد ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً جو اس کا نعرہ ایبسولوٹلی ناٹ مثلاً کہ جو ہے ختم ہو گئی، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ان کے، یعنی امریکہ اب یہ توقع مت کرے کہ 77 سالہ دور میں جس طریقے سے اس نے پاکستان کو اپنی ایک کالونی بنا کے استعمال کیا، پاکستان کے اندر اس کی مرضی چلی گئی، ایسا اب نہیں ہوگا۔ ایبسولوٹلی ناٹ، اب نہیں ہوگا۔ اب اس طرح کی کوئی امید پاکستان سے، اب اس پاکستان سے، یہ جو جدید پاکستان ہے، اس سے ایسی کوئی امید نہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد وہ ڈو مور، مطلب وہ جو اس کے نعرے ہوتے ہیں وہ پوری قوم کا نعرہ بن جاتا ہے۔ پھر انہوں نے بڑی کوششوں سے ایک جو ہے وہ بہرحال کبھی کبھی جو ہے دل میں باتیں آتی ہیں کہ انسان بات کریں، جیسے یعنی مطلب وہ جج صاحب جو ہے وہ آئی جی پنجاب سے جو ہے مثلا آئی جی صاحب سے کہتے ہیں کہ معذرت آئی جی اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹ کرائم اور جرائم کے اوپر کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے، اس پہ تو آپ کام نہیں کر رہے ہو، لیکن لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے آپ میدان میں موجود ہو۔ تو بہرحال ابھی آپ دیکھتے ہیں تحفظ نے ابھی وہ بلوچ والا، بلوچوں کے ساتھ جو ظلم ہے، وہ بیچارے اپنے مسنگ پرسن کے لیے، اپنے لاپتہ افراد کی آواز بلند کرنے کے لیے آئے تو خود ہی لاپتہ ہو گئے۔ اور وہ ایک عجیب سا ماحول، اگر پروردگار نے، خدا کی منشا تھی کہ پروردگار نے حامد میر کو اگر اس کے ذہن میں یہ بات نہ ڈالی ہوتی، وہ وہاں پہ نہ جاتا تو وہ لاپتہ ہو جاتے، وہ سارے کے سارے جن کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے جایا جا رہا تھا وہ سارے کے سارے نئے مسنگ پرسن بن جاتے۔ اللہ جانے ان کے ساتھ کیا ان کا ارادہ تھا۔ بہر خدا کی مرضی، خدا کا منشا، جب خدا چاہتا ہے تو انسان جو مرضی سوچ لے، لیکن جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کو بچانا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم کرنے کی
جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، جسے خدا جس کو خدا بچائے اسے کوئی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پوری اس وقت امریکہ، اسرائیل سمیت پاکستان کی تمام طاقتیں اس کے خلاف ہے، لیکن اور وہ طاقتیں اپنے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے، تاکہ مستقبل میں آگے چل کر انہیں اندازہ ہے کہ اگر اس دور کے اندر عمران کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستانی قوم نے ہمیں معاف نہیں کرنا، تو لہٰذا ایک جواز بنانے کے لیے اپنے زرخرید جو ہیں، اپنے ٹٹو قسم کے، جن کی لیاقت نہیں ہے، جن کی صلاحیت نہیں ہے، جن کو مخصوص ٹائم کے لیے اور مخصوص مقاصد کے لیے جن کو اداروں کے اندر رکھا جاتا ہے، جیسے عدلیہ کے اندر ایک دلاور مثلا نام کا جج ہے، یا جج بشیر ہے، یا عامر فاروق ہے، ایسے جو حقیقت میں جن کا کسی بھی طریقے سے ان کو قاضی یا جج یا منصف جو ہے، ان کو کہنا منصف کہنا منصف کی توہین ہے، ان کو جج کہنا جج کی توہین ہے، ان کو قاضی کہنا قاضی کی توہین ہے۔ یہ روز روشن کی طرح ان کے فیصلے موجود ہیں کہ ان کی ناانصافیاں، لیکن اس کے باوجود ان سے وہ فیصلے کروا کے اسے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اس جیل کے اندر سے اس کا ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ اب وہ اب وہ انہیں جینے نہیں دے رہا، یعنی پہلے اس کے تمام نعروں نے ان کو ستیہ ناش کر دیا، انہوں نے اقتدار سے نکالا کہ اسے کمزور کریں گے، وہ اور مضبوط ہو گیا۔ پھر انہوں نے گولیاں مروا دی مثلا، وہ اور مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے کیسٹ ڈالے، وہ اور مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے جیل میں ڈال دیا، اور مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے سائفر ڈال دیا، وہ اتنے ذلیل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی غیبی طاقت ہے، اور شاید یقینی طور پہ کہ جو جسٹس اطہر من اللہ جیسے بندے کی زبان سے یہ کلمات جاری کروا دیتا ہے، یقیناً وہ خدا کی طاقت ہے کہ جو ایسے بندے کی جو بہرحال انہی طاقتوروں کی مرضی سے جو ہے، جو ماضی میں ان کی تاریخ کو جو میں نے خود اپنے طور پہ دیکھا ہے کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر بات نہیں کرتا، یا ان کے فائدے کے لیے فیصلے کرتا ہے، وہ بندہ اس کے کلمات ہے کہ آج تک کسی ڈکٹیٹر کو جو ہے کچھ سزا ہوئی ہے، کسی جو ہے عامر کو کوئی ہوا ہے کہ کسی عامر نے ایک رات یا ایک دن اسے جیل میں گزارا ہو، اس کے ساتھ کبھی ہوا ہو کہ آپ نے جناب غلط الزامات لگا کے ایک بے قصور بندے کو، اور جس عدلیہ کے ایک پست قسم کے بے وقت قسم کے جج سے جس بندے کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کرواتے ہیں، اس عدالتی نظام کے سب سے بڑے مرکز سپریم کورٹ آف پاکستان سے خدا اسے باعزت بری کروا دیتا ہے۔ نہ صرف بری کروا دیتا ہے، خدا کی حکمت دیکھیں کہ پروردگار جو ہے اس جن عدالتوں نے الزام لگایا، ان عدالتوں کی بڑی عدالتوں سے اس کو پہلے صادق و امین کا لقب دلوایا، اور پھر اب اس کو پوری سسٹم، پوری مشینری اس کے خلاف ہونے کے باوجود اب اسے معصوم کا لقب مل گیا۔ تو لہٰذا تعجب کی بات نہیں ہے، مطلب یہ جو پورا ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کو پوری جو ہے وہ پورے اس فورس کو اس کے پیچھے اور اس کے بندوں کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان پہ الزامات لگا کے یا تو ان کو جیلوں میں ڈالو، یا کسی طریقے سے کہ وہ الیکشن کے اندر حصہ نہ لے سکیں۔ یہ مجبوری ہے ان کی، انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ بندہ جو ہے اس کے جماعت نے اگر الیکشن میں حصہ لیا تو وہ جو مقاصد ان کے ہیں، اور جس انداز سے وہ 77 سالہ ان کا پاکستان کے اندر تسلط ہے، ان کا جو قبضہ ہے، اس قبضے کے لیے خطرات لاحق ہوں گے، اور پاکستان کے اندر پھر پاکستانی قوم کے حق میں فیصلے شروع ہو جائیں گے جو کہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ وہ اس ملک کو، اس قوم کو اپنے کنٹرول میں، جس طریقے سے وہ خود امریکہ کے کنٹرول میں ہے، امریکہ کے قبضے میں ہے، امریکہ کی مرضی سے چلتے ہیں، تو لہٰذا ان کی خواہش یہ ہے کہ اس ملک کو جس طرح خود امریکہ کی مرضی سے چلتے ہیں تو یہ ملک ہماری مرضی سے چلیں، اور شاید یہ اس کی قیمت وہ اس انداز میں اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم امریکہ کی غلامی کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں، یہ جو ہماری غلامی، اس کے بدلے میں پاکستان کی جو قوم ہے، پاکستانی عوام جو ہے، اسے ہمارا غلام ہونا چاہیے، چونکہ ہم نے امریکہ کی غلامی کو اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ اور شاید ان کے ذہنوں میں اب تک کی تاریخ یہی ہے، چونکہ امریکہ ہمارا سردار ہے، ہم امریکہ کے غلام ہیں، تو لہٰذا ہمارا آقا اتنا طاقتور ہے کہ پاکستان کے اندر وہ ہمیں کبھی بھی زوال کی طرف جانے نہیں دے گا۔ لیکن
انسان بیوقوف ہے، انسان احمق ہے، انسان نہیں سوچتا. اگر امریکہ نے کسی کو بچانا ہوتا تو وہ صدام کو بچا لیتا. اگر امریکہ کی جو ہے وہ دائمی طاقت امریکہ کے ہاتھ میں ہوتی تو شاہ ایران کو ذلیل و رسوا ہو کر ملک سے جانا نہ پڑتا. اگر امریکہ کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر جو ہے وہ اس کے جتنے بھی اس کے لیے دنیا میں غلامی کرنے والے لوگ ذلیل ہو کر دنیا سے جن کے نام و نشان ختم ہو گئے وہ نہ جاتے. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ امریکہ ان احمقوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ امریکہ جب دیکھتا ہے کہ کسی بندے کی ویلیو، اس کی قیمت اب اس کے لیے نہیں رہا تو وہ خود ہی اسے مروا دیتا ہے. تو بہرحال تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ صدام نے امریکہ کے فائدے کے لیے کتنے کام کیے، لیکن بالآخر اسی امریکہ کے ہاتھوں جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر گیا. اسی طریقے سے کرنل قذافی نے امریکہ کے لیے کتنا کام کیا اور بالآخر انجام کیا ہوا. خود ہمارے پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں کہ ضیاء نے کتنا امریکہ کے لیے 80 کی دہائی کے اندر پاکستان کی سلامتی کو تباہ کر کے رکھا، اور آج تک ہم جو اس کے دور میں امریکہ کے مفاد کے لیے یہ مختلف قسم کے جو مسلح جتھے بنائے گئے، سپاہ صحابہ اور لشکر طیبہ فلاں فلاں فلاں، ان سب کو جو ہے وہ جن کی آج بھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اور جن کے لیے بنانے پہ ہم پچھتا رہے ہیں، اتنے سارے کام جو امریکہ کے لیے کیا، بالآخر ایک چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کر امریکہ نے اس ضیاء الحق کے پورے پلان کو ہی جو ہے تباہ کروایا. تو لہٰذا امریکہ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی بندہ جاتا ہے یا اس کے فائدے میں رہتا ہے تو وہ خود ہی اپنے اس بندے کو مروا دیتا ہے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ خدا انہیں عقل دے اور خدا پاکستان کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.